آپ کی سارا کو محبت ہو گئی ہے۔ بیگم کے جملے نے راحت علی صاحب کو چونکا دیا۔ بچیاں کتنی جلدی بڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا، اور راحت علی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ انہیں وہ وقت یاد آیا جب راحت علی ہاسپٹل کے زچہ بچہ وارڈ کے باہر بڑی بے چینی سے کھڑے تھے۔ ان کی زندگی میں بہار آنے والی تھی اور انہیں اس بہار کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ خوش تھے، بہت خوش، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے میں مصروف۔ اللہ نے رحمت سے ان کے گھر کو بھر دیا تھا۔ معمولی نوکری تھی، جمع پونجی کچھ خاص نہیں تھی۔ آنے والی ننھی گڑیا کے نئے اور خوبصورت کپڑے، فیڈرز سے لے کر پیمپرز تک ہر چیز خریدی جا چکی تھی۔ دوائیوں اور اسپتال کے سب اخراجات ملا کر اب تک تقریباً 20,000 روپے خرچ ہو چکے تھے۔ انہوں نے 10,000 تک کا اندازہ لگایا ہوا تھا۔ مزید پیسے ایک دوست سے ادھار پکڑے تھے۔ کوئی بات نہیں، خوشی کے موقعوں پر اتنا خرچ تو ہو ہی جاتا ہے۔ نرسوں اور آیاؤں کی قطار کو منہ میٹھا کرانے کے بعد کہیں ننھی منی سی پری کو گود میں لینا نصیب ہوا۔ گود میں لیتے ہی کلیجے میں ٹھنڈک پہنچی اور دل ایک عجیب سی خوشی سے سرشار ہو گیا۔ آج راحت علی صاحب کی بیٹی کی پہلی سالگرہ تھی۔ زیادہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ آفس سے کچھ پیسے ایڈوانس پکڑ کر ایک چھوٹی سی پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ بس کچھ اپنے اور چند بیگم کے رشتہ دار۔ اس وقت وہ کھلونوں کی دکان میں کھلونے دیکھنے میں مصروف تھے۔ محدود پیسوں میں انتخاب اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کم قیمت کے کھلونے راحت علی کو پسند نہیں آ رہے تھے۔ جو پسند آ رہے تھے وہ بہت مہنگے تھے۔ ایک پنک کلر کی گڑیا پر ان کی نگاہیں ٹک گئیں۔ تھوڑی مہنگی مگر تھی بہت پیاری۔ 1 سال کی سارہ اپنی سالگرہ پر بالکل پری لگ رہی تھی۔ گڑیا دیکھ کر کھل اٹھی اور اس خوشی کے چمک والدین کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ جب سارہ 4 سال کی ہوئی تو اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا گیا۔ ہر سال نئے اخراجات، نئی کتابیں۔ سارہ کی خوشیوں کے ساتھ گھر کے اخراجات الگ تھے، مگر راحت علی اپنی بیٹی کی خوشی کے آگے اپنی غربت اور ہر پریشانی بھول جاتے تھے۔ اور اس طرح وہ دن بھی آیا جب سارہ کالج پہنچ گئی۔ راحت صاحب ماضی کی یادوں میں گم تھے جب بیوی کی آواز نے انہیں ماضی سے حال میں لا دیا۔ انہیں خیال ہی نہ آیا کب بیٹی بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھ چکی تھی۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا۔ محسن عالم کا بیٹا احسن، ہماری بیٹی کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے۔ بیگم نے نام بتایا اور راحت علی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ محسن عالم ان کے محلے کا سب سے بدنام شخص تھا۔ غلط اور حرام کاروبار کے ذریعہ یہ شخص آج ایک مقام حاصل کر چکا تھا۔ سارہ کو پیار سے سمجھا دو، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ اگلے دن جب راحت صاحب شام میں گھر آئے تب سارہ نے باپ سے خود ہی بات کرنا سوچی۔ وہ غصہ تھی کہ اس کی محبت کو اس کے والد نے انکار کر دیا ہے۔ والد کے کمرے میں آئی اور بولی، بابا آپ کون ہوتے ہیں؟ میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے۔ احسن میری محبت ہے اور میں اپنی محبت پر کمپرومائز کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ میں نئے زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کوئی بھیڑیا بکری نہیں جسے آپ اپنی مرضی کے کسی بھی کھوٹے سے باندھ دیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے میری شادی احسن سے نہیں کریں گے تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ سارہ کا جواب دو ٹوک تھا۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کے آگے باپ لاجواب ہو چکا تھا، زبان گنگ تھی۔ سارہ اپنا فیصلہ سنا کر باپ کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ اگلے دن لوگوں کو کمرے سے ایک باپ کی لاش ملی۔ اس کی زندگی کا سب سرمایہ ڈوب چکا تھا۔ موت کا سبب دل کی دھڑکن بند ہو جانا تھا۔ لاش کے پاس ایک گڑیا پڑی تھی، پنک کلر کی گڑیا۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کو سمجھ اور والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔